أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين المخاطب بالطه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اور طلاب ذوی الاحترام، روز شہادت امام اشتم ہے، ان کی خواہر کی بارگاہ میں ان کا غرصہ پیش کرنا ہے اور ان کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ یہ مجالس، یہ عزاداریاں اسی لیے ہیں تاکہ ہم ان کی معرفت بھی حاصل کریں، تبیین انجام دیں اور ان کا ذکر کریں، ان کی یاد منائیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ انہی مجالس کے ذریعے، انہی توسلات کے ذریعے ہمارے دلوں میں ان کی معرفت بھی اضافہ ہو اور ان کی یاد منانے کا بہتر سے بہتر سلیقہ ہمیں دن بہ دن آتا رہے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کر ایک سوال ہے۔ جن آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے وہ سورہ نمل کی آیات ہیں، جن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قال عفریت من الجن، جنات کے ایک سردار نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں دست بلقیس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ یہ محفل، یہ مجلس، یہ بیٹھک ختم، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، یعنی یہ مجلس ختم ہو، یہ محفل، یہ بیٹھک، یہ جلوس ختم ہو، میں دست بلقیس لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس امر پر، اس کام کو انجام دینے پر قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، جناب سلیمان ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ ملکہ سبا ان کی طرف اپنے خدم و اشر کے ساتھ آ رہی ہے۔ جب خبر ملی کہ وہ لوگ چل چکے ہیں تو اپنے سپاہیوں کے درمیان اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو اس کے عرش کو، تخت کو ان کے پہنچنے سے پہلے ہم تک پہنچا دے۔ پہلا جو اٹھا اس نے یہی کہا، کون تھا؟ عفریت من الجن، جو جنات کا سردار تھا۔ لیکن آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، ایک سکوت لازم ہے، وقف لازم ہے، سانس بھرنا لازم ہے، اس سناٹے کو محسوس کرنا ہے، اور فوراً اس کے بعد ایک شخص کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔
انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تخت بلقیس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ تفاسیر میں ملتا ہے کہ جناب آصف ابن برقیہ نے جناب سلیمان سے کہا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیے۔ جناب سلیمان آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور جو ہی نیچے دیکھا تو دیکھا تخت بلقیس موجود ہے۔ ہم سنتے ہیں اس واقعے کو اور سب کو تقریباً یاد ہی ہے، اور عفریت کا ترجمہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں جنات کا سردار، لیکن بالآخر قرآن ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے اسی طالب علمی کی زندگی میں کہ عام طور سے ایک لفظ تو پڑھتے چلے گئے، کبھی اس پر فرصت نہیں ملی یا کبھی دقت بمعنی فارسی نہیں کی کہ دیکھیں یہ ہے کیا۔ عفریت من الجن، عفریت یعنی کیا؟ لغت میں جب دیکھا جائے تو مختلف معانی اور مستعملات ذکر کیے گئے ہیں۔ عفریت کے بارے میں قرآن اہل لغت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ الخبیث المنکر، جس کی ذات خبیث ہو، ذات میں پلیدی اور زشتی پائی جائے اور وہ منکر فعل انجام دے، ایسے راستوں کا استفادہ کرے، ایسی روش کا استفادہ کرے جو معروف نہیں منکر ہے، اور الذی یعفر اقرانہ، جو اپنے مقابل کے پہلوان کو، اپنے حریف کو، ہماورد کو دھول چٹا دے، اسے کہا جاتا ہے عفریت۔ آپ بہتر جانتے ہیں عفارہ یعنی خاک، جو حدیث میں ملتا ہے عفیر الجبین یعنی پیشانی کو خاک پر رکھنا، وہاں بھی تعفیر یعنی خاک پر رکھنا۔ عفریت یہاں جو یعفر اقرانہ، جو خاک میں ملا دے اپنے دشمن کو یا اپنے ٹکر کے حریف کو، تو بذاتاً یعنی ذاتاً پلید ہے، منکر انجام دینے والا ہے، اپنے حریف کو، اپنے مقابلے والے کو زمین پر گرا دینے والا ہے، خاک میں ملا دینے والا ہے۔ اور کہا گیا النافذ فی الامر، جو اپنے کام کو جب انجام دینا چاہتا ہے تو پورا کر لیتا ہے، جس کے امر میں نفاذ پایا جاتا ہے۔ اور بالآخر جنات میں بھی، جنات میں سے ہے، جنات یہ کیفیت ہے جو دکھتے نہیں ہیں، بظاہر محسوس نہیں ہوتے عام انسانوں کو، کیونکہ جس میں لطیف ہے اور جس میں لطیف حواس ظاہری سے بہت مشکلی سے درک ہو پاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ الجن یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف شکلوں مختلف اشکال میں ڈھل سکتا ہے، ٹھیک؟ تو جو عفریت ہے یعنی یہ کیفیت جناب سلیمان کے سامنے عفریت ہے، جو خبیث ہے، مکر ہے، اس کے اندر دہا یعنی داہیت پائی جاتی ہے، مکاری پائی جاتی ہے، قوی ہے، لقوی امین، جنات میں سے دکھائی بھی نہیں دیتا ہم لوگوں کو، یہ کہہ رہا ہے میں لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ یہ مجلس، یہ بیٹھک، مجلوس، یہ محفل ختم ہو میں لے آؤں گا۔ جناب سلیمان آیت میں اگر دیکھا جائے تو خاموش ہے، بعض تفاسیر نے یہ بھی لکھا کہ نہیں کہا کہ اريد اسرع من ذلك، مجھے اور پہلے چاہیے۔ تو لانے والا کون ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگا کہ میں لے آؤں گا۔ پتہ ہی چل رہا ہے اگرچہ وہ بہت قوی ہے، اگرچہ وہ عام لوگوں کے لیے نامحسوس ہے، اگرچہ اس کی روش مختلف ہے، لیکن جب عالم سامنے ہوگا اور اپنے علم کا مظاہرہ کرے گا، چاہے جتنا بڑا عفریت ہو وہ ان کے سامنے خود بخود جھک جائے گا۔ اور یہ صفات آپ دیکھیں جو عفریت کے بارے میں ذکر ہوئی، کہ کوئی اچھی صفات تو ہے نہیں، ان کے لشکر میں ایسا آدمی کیوں ہے، ایسی شخصیت کیوں ہے؟ اسی لیے اس بیچارے کو تاکید کرنی پڑ رہی ہے، 3 تاکیدیں لا رہا ہے، انی علیہ لقوی امین، جناب سلیمان گھبرائیے نہیں، میں انی قطعا میں علیہ تقدیم جار و مجرور لقوی میں کر لوں گا اور امانت داری سے انجام دوں گا۔ تب بھی جناب سلیمان چاہ نہیں رہے کہ کام یہ کرے،
تاکید لا رہا ہے لقوی امین. بات کیا ہو رہی ہے؟ امام رضا کی شہادت کا دن جنات عفریت یہ مقدمہ کیوں عرض ہونا تھا؟ حدیث لوح فاطمہ آپ کے سامنے ہے. جناب جابر لوح فاطمہ کے راوی ہیں کہ جناب سیدہ نے مجھے ایک لوح ایک مکتوب مجھے دکھائی اور اس میں تمام اوصیاء نبی کا نام تھا، مولائے کائنات سے لے کے آخری امام تک. ایک ایک کا نام اس حدیث میں موجود ہے. حدیث عیون میں بھی ہے اور کافی میں بھی موجود ہے. حدیث سب لوگوں کا اس میں ذکر ہے، تمام اماموں کا اس میں ذکر ہے اور اماموں کی فضیلتیں اور صفات بتائی گئی ہیں. صرف ایک امام کے قاتل کا ذکر ہوا ہے. توجہ کریے، صرف ایک امام کے قاتل کا ذکر ہوا ہے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا ذکر نہیں ہے. امام کی شہادت کا ذکر ہے، ابوتہ بالشہادہ اکرمتہ بالسعادہ، سب کچھ ہے، حدیث قدسی ہے، لیکن قاتل کا ذکر نہیں ہے. صرف ایک قاتل کا ذکر ہے. حدیث کی عبارت کیا ہے؟ والمکذب بالثامن المکذب مکذب بجمیع اولیاء. طولانی حدیث ہے، ایک فقرہ بس آپ کے سامنے. جو آٹھویں کی تکذیب کرے گا، جو آٹھویں کی تکذیب کرنے والا ہے وہ تمام اولیاء کی تکذیب کرنے والا ہے. فعلی یعنی امام علی رضا علیہ السلام علی ولی والناصری ازع علیہ اعباء النبوہ. میں تمام بار نبوت کو اس کے دوش پر رکھوں گا. وَأَمْنَحُهُ بِالْإِزْطِلَاعِ، ایک خاص قوت عطا کروں گا علی ابن موسیٰ کو. اور آگے قاتل کا ذکر ہے، کیا ہے؟ يَقْتُلُهُ إِفْرِيتٌ مُسْتَكْبِرٌ. يَقْتُلُهُ إِفْرِيتٌ مُسْتَكْبِرٌ. ایک قاتل کا پوری حدیث میں، حدیث لوح فاطمہ مشہور حدیث ہے، صرف ایک قاتل کا ذکر ہے، وہ بھی قاتل ہے امام رضا علیہ السلام. اور صفت کیا ہے؟ افریت مستکبر. ایک افریت ہوگا، شیطان ہوگا جو مستکبر ہوگا. مستکبر کہتے ہیں کسے ہیں؟ جس کے سامنے حقیقت ہو، حقیقت تو وہ سمجھ رہا ہو لیکن استکبار کرے. بس یہی پر یہی سے بات کرنا ہے. صلوات پڑھنا ہے. اگر قرآن پر ہمیں غور کرنا ہے، کلام الہی پر غور کرنا ہے، ادھر بھی احادیث میں غور کرنا اتنا ہی ضروری ہے. کوئی خاص صفت ہے، کیوں پروردگار عالم، کیوں حدیث لوح فاطمہ میں قاتل امام اشتم کو افریت کہا جا رہا ہے؟ افریت مستکبر. ہم نے دیکھ لیا کہ افریت جو لفظ ہے قرآن میں، اس کے معانی کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے. یعفر اقرانہ، اور خوبص کا استفادہ، نوکر کا استفادہ، مختلف راستوں کا رشائے شیطانی کا استفادہ افریت میں پایا جاتا ہے. اب حدیث میں قاتل امام اشتم کو افریت بتایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اگر دیکھا جائے تو تمام تطبیقات صحیح ہے. اگر افریت کی انجام دے، الذی یعفر اقرانہ، وہ ایسا پاورفل ہے کہ جو اپنے ٹکر کے لوگوں کو دھول چٹا دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مامون، اس کے برابر کا کون تھا حکومت کو غصب کرنے کے لیے، حکومت کو ہڑپنے کے لیے؟ اپنا بھائی ہے، قرین ہے، برابر ہے، لیکن یعفر اقرانہ، اپنے قرین کو زمین پر گرا رہا ہے تاکہ حکومت ملے. النافذ فی الامر، کہ جس کی حکومت ایک امپراتوری ہے، صرف اتنی ہی نہیں کہ خراسان اس کے ہاتھ میں نہیں، حکومت ہے، بڑی حکومت ہے، کہ جس کے بارے میں ہارون کہتا ہے، ہارون جب بادل کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا جہاں جی چاہے برسو، جہاں بھی برسو گے وہاں میری حکومت ہوگی. اس حکومت کا وارث ہے. اور یتشکل باشکال مختلفہ، جنات کے بارے میں یہی ملتا ہے، افریت کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ مختلف اشکال میں وہ آ سکتا ہے. یہاں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت مامون کے بارے میں ہمیں دکھ رہی ہے.
کبھی مکتب معتزلہ کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، تاریخ میں کہا جائے گا یہ مامون معتزلی تھا، کبھی مناظر برپا کرے گا، امام کی ولایت کو ثابت کرے گا، کبھی فدق واپس دے رہا ہے، کبھی آل ہاشم کے ساتھ اچھا دکھائی دے رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بالکل انہی کی طرح یتشکل اشکال مختلف. امام کی تعبیر ہے افریط مستکبر، تدبیر ضروری ہے، افریط مستکبر. اور جو خاص چیز تمام اقارتہ میں پائی جاتی ہے وہ کیا؟ کہ ان کے کام، ان کے کرتوت محسوس نہیں ہوتے، محسوس نہیں ہوتے. ابھی تک کیا ہو رہا تھا؟ امام زندان میں جا رہے ہیں، امام کو قتل کیا جا رہا ہے، امام کو تجبر کے ساتھ، جابریت کے ساتھ گھر سے نکالا جا رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ امام کو عزت سے بلایا جا رہا ہے. غچہ کھا رہے ہیں لوگ، مامون کے مناظرے دیکھ رہے ہیں. اے علی ابن موسیٰ رضا، آپ نے دیکھا مامون شیعہ ہو گیا. آج تک بعض لوگ غچہ کھا رہے ہیں، آپ نے دیکھا مامون شیعہ ہو گیا، محب اہل بیت ہو گیا، مولا کائنات کی ولایت ثابت کر رہا ہے. خود امام فرما رہے ہیں لا تغتروا بقولہ فما یقتلنی واللہ لہ. تو یہ کیفیت محسوس بھی نہیں ہے لوگوں کے لیے. یتشکل باشکال مختلفہ یعفر اقرانہم، اور خبز کا اچھے سے جانتے ہیں، اور خبز کی بعض کیفیت مولد میں آتی ہے جس کا بیان ابھی درست نہیں ہے. اگر اس معنی میں بھی دیکھا جائے تو شخصیت بہت زیادہ خبیث ہے. آپ نے یہ دیکھا حدیث آیت میں کہ ادھر ایک عفریت تھا جس کا کام محسوس نہیں تھا، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ کیا کرنے والا ہے، اس کی روش، اس کا نحوِ عمل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن عالم اسے کہتے ہیں جس کو خود عفریت بھی نہ سمجھ پائے. عالم کون تھا؟ الذی عندہ علم من الکتاب. الذی عندہ علم من الکتاب نے ایسا کرشمہ دکھایا جس سے خود عفریت بھی عاجز تھا. یعنی اگر عفریت میدان میں آئے تو سامنے کسی عالم کو میدان میں آنا چاہیے. ادھر اگر حدیث میں کہا گیا عفریت مستکبر تو سامنے عالم آل محمد نظر آ. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. سیاستدان تھا، بہت قوی سیاستدان تھا، لیکن سامنے کون ہے؟ خود امام ہے. عیون اخبار رضا میں امام فرماتے ہیں، طویل حدیث میں امام کے صفات گناتے ہیں. کہتے امام کون ہے؟ النسب من قریش والذروة من حبش والعطرة من آل رسول اللہ والرضا من اللہ شرف الاشراف فرع من عبد مناف نام العلم کامل الحلم المزطلع بالامامہ المزطلع بالامامہ عالم بالسیاسہ. امام کہتے کسے ہے کہ جو عالم ہو سیاست میں. یہ سیاست کا عفریت ہے، لیکن ادھر عالم سیاست جب سامنے آئے گا تو اس کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے. واقعا ایسے ہی ہوا، ایک سیاسی کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے، اور واقعا اگر زمانہ دیکھیں تو جس موڑ پہ مامون لایا ہے تاریخ کو، تب تک نہ کوئی خلیفہ عباسی یہ کر سکا ہے نہ ہم ابھی تک کس پر وار ہو رہا تھا؟ امام پر. آپ نے سنا ہے مولا کائنات کہتے ہیں کان ھذا الدین اسیرا بأید الاشرار. یہ دین شر لوگوں کے ہاتھ میں اسیر ہو چکا تھا. اسارت کیا ہے کہ تمام بنیان اسلام ان لوگوں کے ہاتھ میں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات، ہر طرح سے تمام چیزیں مسخ ہو چکی تھی. زکات دولتن بین الاغنیاء ہے، صلاۃ کی کیفیت خراب ہو چکی ہے، حج میں سے برات از مشرکین ختم ہو چکی ہے، تمام چیزیں خراب ہو گئی. صرف ایک چیز بچی تھی جس کو خراب نہیں کر سکے تھے، جسے مسخ نہیں کر پائے تھے، جسے اپنے اہداف سے دور نہیں کر پائے تھے، اور لوگوں کے ذہن میں بھی اس کی عظمت باقی تھی. وہ کیا ہے؟ وہ ولایت. ولایت کو خراب نہیں کر پائے تھے. ایک ایک ولی کو دنیا سے ختم کر رہے ہیں، ایک ایک ولی کو شہید کر رہے ہیں، لیکن ولایت دن بدن ابھرتی جا رہی ہے. امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے لیکن نام حسین باقی ہے. امام قاسم کو 7 یا 14 سال زندان میں رکھا، لیکن پھر بھی تشیع پورے عالم اسلام میں پھیل رہی ہے.
یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے خلیفتان یجیء الیہما الخراج، دو خلیفہ ہیں اس ملک میں، ایک زندان میں ہے، یعنی جس میں امام کو اسیر کرتے جا رہے ہیں، خود شخص سے امام پر وار کر رہے ہیں، لیکن ولایت و امامت کے روب کو نہیں گھٹا پا رہے تھے، لیکن مامون تاریخ کے اس موڑ پر آیا، ایسی اس نے سیاست بٹھائی کہ خود امامت پر آ جائے، صرف یہ نہ کہ امام پر، امامت ولایت کو خراب کرے۔ ولایت جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ اس کا مفہوم کے سب کے ذہن میں مسخ ہو جائے، جو ابھی تک قراست امامت میں دکھ رہی تھی وہ نہ دکھے۔ کون سی چیز ہے جو امام کو امام بناتی ہے؟ امامت کا اصلی فیکٹر کیا ہے؟ علم اور عصمت۔ علم اور عصمت کو خراب تو نہیں کر سکتا، وہ خود بھی جانتا ہے کہ نہ علم چھین سکتا ہے امام سے نہ عصمت، لیکن کم سے کم دنیا والے نہ اپنے عالم سمجھے اس پائے کا، نہ معصوم سمجھے۔ کیا کرنا ہے؟ اسی جگہ افریط مستکبر، واقعا ایسا کام کرنا ہے جسے کوئی نہ سمجھ پائے۔ ابھی تک سب تشدد سے کام لے رہے تھے، اب یہ نرمی کے ساتھ پیش آئے، امام کو بلا رہا ہے، آئیے عزت کے ساتھ مدینے چلیے، عالم بالسیاسہ، ادھر افریط سیاست، افریط سیاست کچھ کرنا چاہ رہا ہے جو کوئی دیکھ نہ پائے، کوئی سمجھ نہ پائے، ادھر عالم بالسیاسہ ہے، افریط انتظار کرتا ہے مجلس اور بیٹھک ختم ہونے کی، عالم پلک جھپکنے میں نقشے کو بدلتا ہے، بلا رہا ہے امام کو، مدینے والے دیکھ رہے ہیں ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، علی ابن موسیٰ رضا کا استقبال کریں گے اور ہمراہی کریں گے مرگ تک، پورا مدینہ سکتے میں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج تک جب بھی ہم نے دیکھا تھا اماموں کو اسیر کیا جاتا تھا، بری کیفیت میں لے جاتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب کتنے ایسے دل ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ لگتا ہے اب برے دن گئے، اچھے دن آنے والے ہیں، لیکن امام عالم بالسیاسہ، کرنا کیا ہے؟ امام جائیں کہ نہ جائیں، توجہ کریے، امام جائیں کہ نہ جائیں، اگر امام اسی طرح چلے جائیں تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، ہم چاہ رہے تھے ان کو عزت سے بلائیں اور پوری دنیا یہ دیکھے کہ ہم نے انہیں کتنی عزت دی، مقصد پورا ہو جائے گا۔ امام یہ بھی کر سکتے تھے کہ نہ جائیں، امتناع کریں اور وہ زبردستی کرے، یقیناً جو آیا ہے ڈیلیگیشن وہ لے کے جائے گا، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی۔ امام یہ بھی کر سکتے تھے کہ امتناع کریں، نہ جائیں، وہ زبردستی لے جائے، اس کا مقصد پورا نہ ہو، لیکن زبردستی کے مرحلے تک آنے بھی نہیں دے رہے امام، پہلے کہا میں نہیں جانا چاہتا، اصرار ہوا، اصرار کے بعد چلے گئے، اب تھوڑا اور رک جاتے، تھوڑی زبردستی ہو جاتی، آپ کو قیدی بنا کر لے جاتے، مقصد پورا نہ ہوتا کہ ہم امام کو عزت دے رہے ہیں، نہیں، عالم بالسیاسہ۔ سیاس انسان وہ ہے کہ جو کسی بھی کام میں جتنے منافع ہیں اسے اپنی طرف آنے دے، جتنے نقصانات ہیں وہ دشمن کی طرف گرنے دے، نقصانات سب کے سب دشمن کی طرف گرنے ہیں، منافع سب ادھر آنے ہیں۔ اگر آپ قیدی بن کے جاتے تو کون سا نقصان خود کو ہوتا؟ جو قیدی ہوتا ہے وہ راستے والوں سے گفتگو نہ کر پاتا، اصرار ہوا لیکن حد ظلم تک نہیں پہنچنے دیا، قیدی بننے تک نہیں پہنچنے دیا، بلکہ گئے آزادانہ گئے اور نیشاپور میں رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے، لوگوں جان لو بشرط آوانا من شروطہا، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لیکن اگر ساتھ میں جا رہے ہیں عزت سے تو لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ مامون تو بہت اچھا آدمی نکلا، عزت سے لے جا رہا ہے، نہیں، دوسرا تھا، سب کو جمع کیا، آپ جانتے ہیں سب گھر والوں کو جمع کیا، دوستان کو جمع کیا، مجھ پر گریہ کیا۔ کیا امام گریہ کرنا اچھا نہیں ہوتا مسافر کے لیے؟ یعنی مسافر جس کے آنے کی امید ہو، مجھے جو لے جا رہا ہے میں واپس نہیں آؤں گا، جان لو یہ مجھے قتل کرنے جا رہا ہے، سب گریہ کر رہے ہیں، تاکہ پورا مدینہ جو ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑی عزت سے علی ابن موسیٰ کو لے جایا جا رہا ہے، یہ جان لے کہ علی ابن موسیٰ جابرانہ اور زبردستی طور سے جا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے انسان خود بخود رو پڑتا ہے، کہنا کیوں پڑ رہا ہے رونے کے؟ جو امام
رلوا رہے ہیں، گریہ کرو، امر کر رہے ہیں گریہ پر، کیونکہ یہ گریہ صرف ایک بے بس ہونے کا یا حسرت کا گریہ نہیں ہے، یہ قدرت کا مظاہرہ ہے، یہ باطل کے نقشے کو خراب کرنے کا مظاہرہ ہے۔ عالم بالسیاسہ امام ہے اور کہہ رہے ہیں ابھی گریہ کرو، اس موقع پر تمہیں گریہ کرنا ہے تاکہ اس کے نقشے برآب ہو جائیں۔ اگر 1400 سال کے بعد اسی مکتب کا ایک شاگرد یہ کہہ دے کہ ماں ملت گریہ سیاسی ہستیم، تو مشکل کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ مطلع بالامامہ عالم بالسیاسہ، مطلع کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریے، ذات تو لام عین، مطلع۔ امام کے اپنی حدیث میں یہی الفاظ اور لوح فاطمہ میں بھی یہی، امنحہ بالاضطلاع، میں علی ابن موسیٰ کو اضطلاع عطا کروں گا۔ خود امام کہہ رہے ہیں، امام کہتے کسے ہیں؟ مطلع بالامامہ، مطلع یعنی کیا؟ ذات تو لام عین، مطلع۔ اس کے حروف اصلی کیا ہے؟ حروف اصلی ضلع ہے، ضلع یعنی کیا؟ ضلع یعنی پسلی، یہی ضلع باب افتعال میں اضطلاع، اور جب شدت کو پہنچانا ہوا تو تے دو میں بدل گیا، اضطلاع۔ اضطلاع کسے کہتے ہیں؟ کہا قوت کا جب بالا ترین مرحلہ ہو اسے کہتے ہیں اضطلاع۔ شخص قوی کون ہے؟ جو ایک کام کو قوت سے انجام دے، قوی اسے کہتے ہیں جو کسی کام میں ماہر ہو، ایک کام پر اچھے سے قدرت رکھتا ہو، کر پائے۔ مطلع کون ہے؟ کہ جو تمام جوانب میں قوی ہو۔ وہ عفریت کیا کہہ رہا تھا؟ کہا انی علیہ لقوی امین۔ سن 200 کا بھی عفریت یہ سمجھ رہا تھا کہ میں قوی ہوں اپنی سیاست میں، لیکن عالم بالسیاسہ مطلع بالامامہ، تمام جوانب سے قوی ہے۔ تم سمجھ یہ رہے ہو کہ ہم ایک نقشہ تیار کر رہے ہیں سیاسی، اس صفحے پر جو بھی ہم گوٹ بٹھائیں گے امام کو ایک خاص گوشے میں قرار دیں گے۔ یہ بھول رہے ہو جس صفحے پر تم گوٹ بٹھا رہے ہو اس صفحے کے مالک ہم ہیں۔ مطلع بالامامہ، فرزند رسول میں آپ کو حکومت دینا چاہ رہا ہوں، توجہ کریے، یہ عفریت سیاست جو چاہ رہا ہے امام کی قداست ختم ہو جائے، کہاں بلا لیا؟ کاخ میں۔ ابھی تک آپ غریبوں میں رہتے تھے، ابھی تک سب یہ دیکھتے تھے امام فقراء کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اب امام کہاں جا رہے ہیں؟ کاخ شہنشاہی میں۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں فقراء پر کوئی توجہ نہیں ہوتی، وہاں مظلومیت کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا، وہاں ظالمین ساتھ میں بیٹھتے ہیں، بس میں شراب سجتی ہے۔ اس جگہ پر امام کو بلا کے کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ امام کی عصمت پہ خدشہ لانا چاہ رہا ہے، اور پھر گوٹ بٹھا رہا ہے، صفحہ شطرنج پر اپنی گوٹ بٹھا رہا ہے۔ امام ہم آپ کو حکومت دینا چاہ رہے ہیں۔ اب انسان کیا کہے؟ حکومت دے دو۔ اگر کہتے حکومت دے دو تو فوراً کہے گا جی دیکھا آپ نے، آج تک زاہد اس لیے تھے کیونکہ دنیا ہاتھ میں تھی نہیں، جیسے ہی دنیا ہاتھ میں آئی زہد ختم ہو گیا۔ اگر امام کہتے نہیں ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے تو کیا ہوگا؟ ہمیں حکومت نہیں چاہیے تو پھر کس بات کی مظلومیت؟ ابھی تک پورے تاریخ میں آپ یہی کہتے آئے کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارا حق غصب ہوا ہے، آج ہم دے رہے ہیں آپ کا حق، لے لیجیے۔ کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت کو بازی شطرنج میں کہا جاتا ہے کیش اور مار۔ جدھر کو بھی انسان بڑھنا چاہے مشکل ہے، ہاں بھی کہنا مشکل، نہ بھی کہنا مشکل۔ چاہ یہ رہا ہے کہ جت بھی ہماری ہو بٹ بھی ہماری ہو، لیکن عالم بالسیاسہ افریت مستکبر سمجھ رہا ہے کہ ہمارے کام کو، ہمارے نقشے کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔ ادھر عالم بالسیاسہ۔ جواب کیسا ہے؟ جواب بازی کے قواعد کے اندر نہیں، قواعد نئے ہم بتائیں گے، نئے قواعد ہم بتائیں گے۔ کیا ہے جواب؟ بھائی بتاؤ اے ماموں، تم ہمیں حکومت دینا چاہ رہے ہو، اگر یہ حکومت اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جو تمہیں سونپی گئی ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ مجھے دو۔ اپنے کندھے ہلکے کر کے میرے کندھوں پر یہ بار نہیں ڈال سکتے، یہ ذمہ داری کسی اور کو نہیں سونپ سکتے۔ اور اگر یہ حکومت تمہاری نہیں ہے، تم نے غصب کیا ہے، تو دوسرے کا مال مجھے کیسے دے سکتے ہو؟
قواعد میں ہمیں پھنسا لو. عالم بالسیاسہ, خود بھی نہ سمجھ پائے افریت کی کہاں سے پا گیا. عالم بالسیاسہ, امید تھی کہ جب یہ بیٹھک ختم ہوگی, یہ مجلس, یہ جلسہ ختم ہوگا, جب تقوم من مقامک کا مرحلہ آئے گا تب میں جیت جاؤں گا, لیکن قبل ان یرتد الیہ طرف مات کھا گیا. مختلف مقامات پر یہی ہوا, مختلف مقامات پر یہ دکھایا امام نے کہ اگر تم افریت سیاست ہو, ادھر عالم سیاست موجود ہے. اے امام, نماز پڑھا دیجیے, عید کی نماز ہونی ہے, آپ پڑھا دیجیے. کیوں پڑھوانا چاہ رہے ہیں امام سے؟ علم کے مرحلے میں بھی یہی بات ہے تقریباً, مناظرات کیوں کروا رہا ہے, فی الحال عید کی بات ہے. کیوں پڑھوانا چاہ رہے ہیں؟ ہم ایسے حاکم ہیں کہ جس میں نماز پڑھانے والا فرزند رسول ہے. توجہ کریے گا, دکھانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم حاکم ہیں, ہماری حکومت میں ہمارے انتظامیہ کے تحت فرزند رسول خطیب ہے, خطیب عید ہے. اس کے عنوان بہترین استفادہ کر سکتا ہے. استفادہ کرنا چاہ رہے اس عنوان سے کہ دیکھو ہم نے فرزند رسول کو خطیب بنایا عید کے لیے, نماز عید کے لیے. اور جتنے لوگ ہیں سب خاموش بھی ہو جائیں گے مخالفین کے, ہاں یہ تو کیا امام سے نماز پڑھواتے ہیں. امام نے کہا کہ میں پیغمبر کی طرح نماز پڑھاؤں گا. یہی سمجھ جاتا مطلب کیا ہے, لیکن جناب یہ سمجھے کہ ہوگا غلط ضالین تھوڑا بڑھا ہو جائے گا, پڑھا دیجیے کوئی بات نہیں, آپ پیغمبر کی طرح پڑھائیے. اور خود لوگوں سے اس نے کہہ دیا کہ رات فرزند رسول کے گھر کے دروازے پہ گزرنا, اسی محلے میں رہنا, آس پاس رہنا, اور جیسے ہی صبح نمودار ہو, طلوع آفتاب ہو, ساتھ ساتھ عیدگاہ تک آنا. سارے لوگ جمع ہو گئے, گلیاں بھر گئی, انتظار کر رہے ہیں کہ صبح نمودار ہو. کون کون آیا ہے؟ سران لشکری اور کشوری موجود ہیں, اپنے بہترین فاخر لباس میں وہاں آ گئے ہیں, بہترین سواریوں پر سوار ہیں, بہترین چکمے بوٹس جسے کہا جاتا ہے, جنگی بوٹس پہنے ہوئے ہیں, کمر بند مہنگے اور خطرناک طریقے کے خنجر, ایک جنرل جس کیفیت میں آتا ہے اس طرح سب موجود ہیں. سب اسی امید میں ہے کہ ابھی فرزند رسول بھی کسی خاص ہیبت و جلالت میں نکلیں گے. جب امام باہر ہے تو کیا دیکھا, امام بابا رہنا ہے, امام تحت الحلق ڈالے ہیں, ایک عصا ہاتھ میں لیے ہیں, کہہ رہے اللہ اکبر علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اغنانا, اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام. راوی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ در و دیوار امام کے ساتھ تکبیر کہنے لگے, ماحول بدل گیا. اب جو لوگ جو سران لشکری اور کشوری تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ماحول ہم بناتے ہیں, ہماری طرح لوگ بننا چاہتے ہیں. اب اپنے آپ کو اس مجمع میں الگ دیکھنے لگے, فوراً اپنے گھوڑوں سے گرنا شروع ہوئے, اپنا لباس بدلا, اسی سادے لباس میں آ گئے, امام کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ تک جانے لگے. لوگوں کو یاد آنے لگا جو رسول کی نماز ہوتی ہے وہ افریت مستکبر کی نماز نہیں ہوتی, ایک سادہ خاضعانہ خاشعانہ نماز ہوتی ہے. ابھی تک جو تم اللہ اکبر کہہ رہے تھے یہ اللہ اکبر مسخ ہو چکا تھا, اب حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ سننے والے ہو. لوگوں نے محسوس کیا اے مامون یہ جو انسان ابھی دروازے پہ اتنی تبدیلی لے آیا ہے, اگر عیدگاہ میں پہنچ گیا اور خطبے دے دیے, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. حالات بگڑ گئے, فوراً جاؤ, رکو, امام کو جانے مت دینا. دوڑتا ہوا آیا, فرزند رسول مامون منع کر رہا ہے, مامون منع کر رہا ہے نماز پڑھانے مت دینا. تو ہم کیا کریں, جائیں کہ نہ جائیں؟ امام اگر واپس چلے جائیں تو بظاہر یہ ہے کہ اس کے گھر سے واپس ہو گئے, لیکن امام امتناع بھی کر سکتے تھے, بغیر رہبر انقلاب انجوری حزب اللہ تعالی نہیں جائیں گے, ہم تو نماز پڑھائی کے رہیں گے, آج کچھ بھی کر لو. اور واقعی جو سیلاب امام کے ساتھ تھا یہ پہنچ جاتا عیدگاہ, لیکن امام مان گئے, اے غلام جاؤ میری جوتیاں لو, واپس چلے گئے. کیوں چلے جاتے زور زبردستی کے بعد؟ عالم بالسیاسہ, سیاستدان کون ہے کہ جو قلوب کو محسوس کرے کہ اب کدھر موڑنا ہے. اگر چلے جاتے نماز ہو بھی جاتی, خطبے بھی ہو جاتے,
لیکن یہ ٹیگ لگ جاتا، منع کر دیا تھا پھر بھی چلے گئے. جس کی کسٹڈی میں ہے، جس کی حکومت میں ہے، اس نے منع کیا تھا پھر بھی چلے گئے. بات امام کی طرف پلٹتی. لیکن اب کیا ہوگا؟ وہی شور، وہی جذبہ، وہی ولولہ، وہی کیفیت جو لوگوں میں تھی اب کینے میں بدل جائے گی مامون کے بنسبت. انسان نے ایک نماز بھی نہیں پڑھنے دی فرزند رسول کے ساتھ. عالم بالسیاست. اور یہ عصمت امام کو مخدوش کرنا چاہ رہا تھا. عصمت امام دن بدن اور اجاگر ہوتی جا رہی ہے. چاہ رہا تھا کہ امام خلافت قبول کر لیں یا تو ولایت عہدی قبول کر لیں، تاکہ میں یہ دکھاؤں دنیا کو کہ یہ ہمارے کسٹڈی میں ہے، ہمارے ہی جیسے ہو گئے، اب تو مجھے معصوم نہ سمجھنا. امام ولایت عہدی کو نہیں مان رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا اقبلہ طاعا ابدا، میں کبھی بھی خوشی سے اس کو نہیں مانوں گا. اے فرزند رسول، آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ لأضرب عنقک، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گا. اگر جان لینے کی بات آ گئی تو ٹھیک ہے، مجھے مجبوراً قبول کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے ولی عہد ہو گئے. کہ نہیں، ایسے نہیں. لا انہا ولا لا افتی ولا اقضی ولا اعزل ولا اولی ولا اغیر سنتا. میں نہ کبھی عزل کروں گا، نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کوئی نہیں کروں گا، نہ کوئی امر کروں گا. ہوا کیا کہ بظاہر ولی عہد ہے لیکن حقیقتاً ولی عہد نہیں ہے. ہوا کیا کہ ابھی تک توجہ کریے گا، فائدے ادھر گرنے ہیں، نقصانات دشمن کی طرف جانے ہیں. ولی عہد ہونے کا نقصان امام کے لیے کیا تھا؟ کہ وہ تائید ظالم ہو. اس کے لیے فائدہ کیا تھا؟ کہ اپنی تائید ہو. لیکن دیگر فوائد امام کے پاس موجود تھے. اگر ولی عہد ہو جاتے تو بہت سارے فائدے تھے کہ جن سب کو امام نے حاصل کیا. نقصان کیا تھا؟ کہ تائید ظالم ہو کو ہونے ہی نہیں دیا. شرط کر کے بتا دیا کہ میں تمہاری تائید نہیں کرنے والا. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ ابھی تک جتنے شیعیان محمد و آل محمد مستور تھے، تقیہ میں تھے، سب نے حجاب تقیہ کو پارا کیا. وہ شاعران جو ابھی تک ہمت نہیں کرتے تھے بازار میں آنے کی، وہ شاعر جو کبھی دکھتے نہیں تھے عوام کے درمیان، آج پورا سفر طے کر کے دوست تک آ رہے ہیں. جب کوئی پوچھ رہا ہے کہاں چلے گا، ہم تو ولی عہد کے آدمی ہیں، ہم تو ولی عہد سے ملنے جا رہے ہیں. دربار میں آ کے دیبل خزائی شعر پیش کریں گے اور پورے شعر میں سراسر مامون کی حتیٰ کی ہے. پورے شعر میں فضائل آل محمد ہے، لیکن مامون مجبور ہے کہ اس جلسے میں بیٹھے اس شعر کو سنے اور آخر میں 50,000 درہم خود سے لے کے عنوان پر پیش کریں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے. عالم بالسیاست. تم چاہ رہے ہو کہ ہم کو اپنے سیاست کے کھیل میں پھنسا دو، لیکن جان لو ہم تمہاری ہی سیاست کو اپنے لیے استفادہ کرنا اچھی سے. دکھانا یہ چاہ رہا تھا، کچھ باتیں چھوڑنی پڑیں گی عزیزوں. دکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام کا رشتہ آسمان سے منقطع ہے. جسے تم آسمانی امام سمجھ رہے ہو، یہ ہماری طرح زمینی چیزوں میں مبتلا ہو گئے. لیکن ہوا کیا؟ آسمان سے ظاہری رشتہ بھی امام نے دکھا دیا. یہ دکھا دیا کہ آسمان ابھی بھی میری تصویر ہے. اب جب ہاتھ اور دعا کی، اے پروردگار یہ قوم پیاسی ہے، اے پروردگار بہت دنوں سے ان پر بارش نہیں ہوئی. ہوا کیا؟ بادل آنے لگے. ابھی رک جاؤ، یہ بادل کسی اور شہر میں برسیں گے. 10 بار یہ تکرار ہوا. 11واں بادل جب آیا، اب اپنے گھروں کو واپس جاؤ. وعدہ ہے میرے پروردگار کا کہ اس بارش سے کسی کو نقصان نہ ہو. جب اپنے گھروں میں مقام امن تک پہنچ جاؤ گے تب بارش ہوئی. اب بظاہر کیا ہوا؟ یہ امام زمینی دکھانا چاہ رہے تھے ہم، اس نے آسمان کو بظاہر بھی مسخر کر لیا. ایک حاجب ہے مامون کا، اس کے پاس آیا، کہتا ہے مامون یہ دیکھو حالات بہت بگڑ رہے ہیں، عام سی بارش ہے، کبھی بھی ہو جائے گی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نام کر لیا بارش کو. جو بارش عادتاً پانی ہی ہے، جو پانی برسنا ہی ہے، انہوں نے یہ دکھا دیا کہ وہ میری ہی وجہ سے. پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہے، سب کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے. مامون نے کہا، یہ جو ملات عیون اخبار رضا میں موجود ہے، مامون نے اس جگہ اپنا پورا نقشہ بتا دیا اس سے کہ ہم چاہ یہ رہے تھے کہ یہ آئیں اور ان کے آنے سے دل ہماری طرف متوجہ ہو، لیکن ہوا یہ کہ یہ آئے، ہمارے درمیان رہے، تمام عہدوں سے استفادہ بھی ہوا اور دل بھی انہی کی طرف متوجہ ہوئے. اب پتہ نہیں کیا کرنا ہے. دھیرے دھیرے ہمیں اس منصب سے انہیں ہٹانا پڑے گا. قلیلاً
मामून मुझे एक फुर्सत दो, एक बैठक तैयार करो, एक मजलिस, एक मकाम, एक जुलूस, जिसमें मैं सबके सामने नऊजुबिल्लाह इनको रुस्वा करूंगा। मामून कहते हैं इससे ज्यादा महबूब मेरे नजदीक कोई चीज नहीं है। ठीक है, बैठक तैयार हुई, मुख्तलिफ मकामात को बुलाया गया, इमाम सामने आए। तो हाजिब कहता है, ए फर्जंद रसूल, आपने ये क्या किया? आमतौर से बारिश होती है, हमेशा बारिश होती है, आपने दिखा दिया कि हमारी दुआ से बारिश हुई है। आप चाह रहे हैं मामून की तरफ, खलीफा मुस्लिमीन की तरफ से तमाम हवास हट जाए, आपकी तरफ मुतवज्जे हों, आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, अफसाना गोई हो रही है आपके बारे में। इमाम ने कहा, जो लोग मेरे बारे में कह रहे हैं, जो नेमतें परवरदिगार मुझे अता कर चुका है, मैं उससे पूछ नहीं सकता। लोगों का नहीं, ये नेमतें नहीं है, और भी लोग थे दुआ करने वाले, और भी मौजूद थे लोग जो दुआ कर रहे थे, शायद उनकी दुआ से हो, आपकी दुआ से नहीं हुआ है। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अमीर अल मोमिनीन नऊजुबिल्लाह मामून से बेहतर हैं, आपकी दुआ से ही नहीं हुआ है। अगर वाकई आपकी दुआ से ये सब हो सकता है तो इन शेरों पर इशारा करिए, इन शेरों की तरफ इशारा करिए कि उठ के मुझे खा ले। दोनों तस्वीरें एक मर्तबा अपनी जगह से उछली, शेर में तब्दील हुई। कहते हैं, इमाम कहते हैं, दूनकुमल फाजिर फला तुबकिया लहू अथरन वला आईना। इस फाजिर को ऐसे खाना कि कोई असर और कोई ऐन भी बाकी न रहे। रावी कहता है, उन्होंने पहले उसे फाड़ा, उसकी हड्डियां तोड़ी, उसे चूर चूर किया, उसे खाया और उसका खून को भी चाटिया, एक असर भी बाकी न रहा। उम्मीद ये थी कि बैठक खत्म होगी तो हम नतीजा हासिल करेंगे। इफरीत सियासत ने ये सोचा था, क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, हम काम खत्म करेंगे, लेकिन क़ब्ल अन यरतद्द इलैहि तरफ़ु असर इमामत दिखाई दी। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोनों शेर इमाम के सामने आए, कोई और में मौजूद है, ये रिवायत नहीं पता क्यों बार इसे ज़ईफ़ मानते हैं, बताइएगा, इस्लाह करिएगा। दोनों शेर इमाम के सामने आए, इसकी भी बारी है, इसकी तरफ भी बढ़े। ये सुना तो जनाब पे होश हो गए, अब इर्तिदाद तरफ की भी फुर्सत नहीं मिली, बंद हो गई। अब झपकने की भी फुर्सत नहीं मिली, नहीं उधर मत जाओ, होश में लाओ इसे। लोगों ने पानी की छींटे की, होश में आया, ऐ फर्जंद रसूल, मेरे साथ भी ये होगा? नहीं, परवरदिगार ने ये नहीं चाहा है कि लोगों की हिदायत इन कैफियत से। तुम्हारा एक अजल महतूम है और मेरे लिए तुम्हारे बनिस्बत हुक्म पूछता है। साहिब यूं लिखते हैं कि इसके बाद हमेशा अपने आप को हकीर महसूस करने लगा मामून के सामने, यहाँ तक कि किसी फुर्सत के तलब में था ताकि इमाम को दुनिया से इमाम को हुआ क्या, सियासत के जरिए इमामत को खत्म करना चाह रहा था, इमामत की कदर लोगों की नजरों में कम करना चाह रहा था। अपनी कदर तो कम हो गई, इमामत उतनी ही हो गई, लेकिन फिर उसी तरह अपने बाप दादा के औकात पर वापस आ गया। वही काम करना पड़ा कि जो हमेशा से करते हैं, शहीद करना पड़ा, आदि करना। बस बात को खत्म किया। इमाम शहर तूस में कारवान खिलाफत के हमरा एक दिन अपने घर पे, अपनी महल मंजिल पे मामून को बुलाता है, रसूल हमसे मिलने आइए। इमाम अब्बास से कहते हैं, मैं कल इस फजर के पास जाऊंगा, तुम मेरे साथ आना, दरवाजे पर रुक जाओ, और अगर ये देखना कि मैं बाहर निकला और मेरी रजा मेरे दोष पर है तो मुझसे बात करना, मैं भी तुम्हारा जवाब दूंगा। लेकिन अगर तुमने ये देखा कि मैं बाहर निकला
اور میں رضا کے ذریعے اپنے سر کو چھپائے ہوں تو مجھ سے بات کرے تو پھر مجھ سے بات مسلط حربی امام کے ساتھ دیکھا امام مامون کے حجرے میں گئے دل میں شاید بہت زیادہ یہ طلب رہا ہو کاش امام کی رضا ان کے ساتھ کاش امام رضا کے ذریعے سر نہ چھپائے. اب جو دیکھا جو امام نکلے تو مغفر راز رضا تو سر سے اوڑھے ہوئے ہیں اب اسد قریب نہ آنا جانا چاہ رہے ہیں حجرے کی طرف اہل منبر پڑھتے ہیں جانا چاہتے ہیں حجرے کی طرف قدم کہیں رکھتے ہیں پڑھتا کہیں راستے میں کئی بار سنبھلنے کے لیے امام بیٹھے ہیں جبکہ راستہ بہت دور نہیں ہے لیکن اب علی ابن موسیٰ سے سنبھلا نہیں جا رہا کئی مرتبہ امام کو بیٹھنا پڑا کہیں زمین پر نہ گر جائے. ہاں یہ سن 200 کا علی ہے جو طولانی نہیں بلکہ چھوٹے راستے میں جسے بیٹھنا پڑ رہا ہے. ارے سن 11 ہجری کا بھی علی تھا جیسے ہی خبر سنی یا بتا قد ماتت امنا ارے علی سنبھال نہ سکے منہ کے بل زمین مسجد سے لے کے گھر تک کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن راستے میں علی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. آج علی اکیلا حجرے میں پہنچے اے ابا سلط تمام دروازے بند کر دو اے ابا سلط اغلق الباب دروازے بند کر دو کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے. اپنے حجرے میں گئے بعض اہل منبر پڑھتے ہیں کہ فرش کو جمع کر دیا فرش کو ہٹا دیا اپنے سینے کو خاک پر رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا بہت سکون محسوس ہو جائے. قد قطعت بجرع السمع امعاء ارے سلام ہو اس پر کہ جس کے آشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سم کے وجہ سے. عزیزو یتململو کتململ السلیم ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی مار گزیدہ تڑپتا ہے امام بستر میں تڑپ رہے تھے اسی طرح حجرے میں تڑپ رہے تھے. اب اسد کہہ رہے میں آنگن میں ٹہل رہا تھا امام کی کیفیت دیکھی نہیں جا رہی. ایک مرتبہ کیا دیکھا ایک جوان میرے سامنے نمودار ہوا جس کے گھنگرالے بال جو دیکھنے میں بالکل امام رضا جیسا تھا. میں قریب گیا صاحبزادے آپ کہاں سے آئے ہیں دروازے تو بند تھے. اے ابا سلط سنو جو پروردگار مجھے مدینے سے توس تک لا سکتا ہے وہ بند دروازے بھی میرے لیے کھول سکتا ہے. اے صاحبزادے آپ کون ہیں یا ابا سلط انا حجت اللہ علیک انا محمد بن علی الرضا ارے میں امام رضا کا بیٹا ہوں. جب حجرے میں داخل ہوئے تو کیا ہوا وہ امام جو ابھی تک تڑپ رہا تھا وہ علی رضا جو ابھی تک تڑپ رہا تھا جیسے ہی جواد کی صورت کو دیکھی راوی کہتا ہے صحابہ ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھے دوڑ کے بچے کو سینے سے لپٹا لیا. عزیزو باپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب بیٹے کو اس کیفیت میں سامنے دیکھے. اللہ نہ کرے آنکھوں کے سامنے بیٹا خدا حافظی کرے یا بتا علیک من السلام. ارے اس وقت بھی ایک باپ تھا جو بیٹے کی لاش پر پہنچا ارے سمجھا نہیں جا رہا تھا گھٹنوں کے بل بیٹے قریب بلایا سینے سے لگایا سینے سے لگائے راوی کرتے سینے سے لگائے اپنے بستر کے پاس لے گئے دیر تک بیٹھے رہے گفتگو کی وداع امامت سے برد کی دنیا سے مفارقت کر گئے. اے ابا سلط اس حجرے میں جاؤ میرے بابا کے لیے پانی رکھا ہوا ہے آب غسل ہے کفن ہے حنوط ہے لے کے آؤ. اے صاحبزادے اس کمرے میں کچھ نہیں ہے. ابا سلط میں کہہ رہا ہوں اس حجرے میں جاؤ یہ تمام چیزیں موجود ہے. اب جو گئے تو دیکھا کفن بھی موجود ہے حنوط بھی موجود ہے غسل کے لیے پانی بھی موجود ہے. اللہ اکبر السلام علی من دفنہ اہل القرآن ارے سلام ہو اس پر المغسل بدم الجراح سلام ہو جس کا غسل پانی سے نہیں خون سے ہوا ارے جس کو کفن کپڑے سے نہیں ریت سے دیا گیا ارے جس کے جنازے میں کوئی اپنا نہ تھا جس کی تشریح میں السلام علی من دفن